نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ واقع کربلا کی 5ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر بن گیا اور اس نے کوفے کے اندر آتے ہی بڑی سخت قسم کی تقریریں کی۔ بعض تقریروں کے الفاظ یہ ہیں کہ یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہاری خدمت اور تمہارے احوال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں سے انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، فرما برداروں پر احسان کروں اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں ان کے احکام نافذ کروں گا اور ان احکام کی پیروی کروں گا۔ اس کے بعد بن زیاد نے کوفہ کے جو سرکردہ لوگ تھے، بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز تھے، ان کو گرفتار کروا کے ان سے عہد لیا کہ تم اور تمہارے قبیلے کا کوئی بھی فرد کسی مخالف کو پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لے گا۔ اگر کسی نے حکومت کی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا۔ جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری و ذمہ ہو جائے گا اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ لوگ جانتے تھے یہ ایک شرارتی انسان ہے، ظالم و جابر شخص ہے، یہ یقیناً ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا کہ بیعت کرنے والوں کی جو تعداد 40,000 تک پہنچ گئی تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد نے میری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے ہیں تو وہ مختار بن عبیدہ کے گھر کو چھوڑ کر حضرت ہانی بن عروہ جو کہ محب اہل بیت تھے ان کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ کو ان کا آنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن پھر انہوں نے، چونکہ وہ محب اہل بیت تھے اور امام مسلم بن عقیل مظلومیت کی حالت میں تھے، انہوں نے بالآخر ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو تلاش تھی حضرت مسلم بن عقیل کی بھی، کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیجنا ہے یا یہیں پر اس کا معاملہ حل کرنا ہے۔ تو اس نے اپنا ایک غلام معقل تھا جس کو جاسوسی کے طور پر بھیجا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس کو عبید اللہ بن زیاد نے 3,000 روپے، اس دور کے درہم و دینار ہوں گے، 3,000 درہم یا دینار دیے اور ان کو کہا کہ کسی طریقے سے معلوم کرو کہ حضرت مسلم بن عقیل کس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ معقل مسجد میں گیا جہاں پر صحابی رسول حضرت مسلم بن اوسجہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو جا کر سلام کیا، نماز کے بعد اس سے ملے اور ان سے کہا میں محب اہل بیت ہوں، ملک شام سے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر آل رسول کا کوئی فرزند آیا ہوا ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کو لے کر سیدھا ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کروا دی اور جو ان کے پاس 3,000 درہم یا دینار تھے وہ بھی ان کو پیش کر دی۔ تو اس طرح یہ بندہ پھر ہر روزانہ آنا شروع ہو گیا، جاسوسی کرتا تھا، دن کو آتا تھا، رات کو چلا جاتا تھا، یا صبح آتا تھا، شام کو چلا جاتا تھا، اور جو کچھ دن کے وقت معاملات طے پاتے تھے وہ سن کر پھر عبید اللہ بن زیاد تک پہنچاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو اپنے پاس بلایا محل کے اندر گورنر ہاؤس میں، اور وہاں باتوں میں ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے۔ ہانی بن عروہ ایک سچے اور کھرے انسان تھے، انہوں نے کہا جی میں نے خود نہیں دی، البتہ حضرت مسلم بن عقیل میرے پاس تشریف لے آئے تھے تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں آل رسول کے ایک فرزند کو اکیلا چھوڑ دوں، تو میں نے ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا رکھا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہوں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں، اب آپ باہر نہیں کریں گے، اب ہم ہی اس کو اپنے پاس گرفتار کر کے لائیں گے۔ اس طرح تقریباً 70 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث نامی ایک شخص کی نگرانی میں یہ 70 سپاہیوں کا قافلہ کہہ دیں یا لشکر کہہ دیں، یہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا۔ وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اچھی خاصی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ماشاءاللہ بڑی جواں مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ سارے جو نکٹھو تھے اور دشمنان اہل بیت تھے یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر محمد بن اشعث نے ایک چال چلی اور اس نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور یہ اس وقت کا دستور تھا کہ جب کوئی کسی کو پناہ دیتا تھا تو پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آپ بھی تلوار نہیں چلائیں گے، ہم بھی نہیں چلائیں گے۔ بالآخر جب محمد بن اشعث نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل بھی چونکہ تھک چکے تھے، آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور کہا کہ واقعی تم مجھے پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پناہ دیتا ہوں، اپنی امان میں لیتا ہوں۔ اس طرح کی جب گفتگو ہوئی تو حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار روک لی اور جو 70 سپاہی تھے ان میں سے کچھ زخمی تھے اور کچھ ادھموئے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ایک گھوڑے پر یا خچر پر سوار کر کے
یہ لوگ عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے۔